ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں اور ہماری مصیبت کو راحت سے بدلتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرماتے ہیں. قدم قدم پر ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے. لیکن اللہ کے قرب اور تعلق میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارا نفس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ شخص اپنے اس ساتھی کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کا اکرام بھی کرتا ہے، لیکن نتیجتاً یہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے. اور جب یہ ساتھی ایک شخص اپنے ساتھی کو بھوکا رکھے، مشقت میں مجاہدے میں مبتلا کرے، تو یہ پھر اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو عجیب ساتھی ہے، یہ تو اچھا ساتھی نہیں ہے. فرمایا یہ انسان کا نفس ہے. پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہارے پہلو میں تمہارا عظیم دشمن ہے، وہ نفس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نفس کی مخالفت کرنا ہے. مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، ایک قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں. اور قرآن کی یہ آیت اس کی دلیل میں پیش کیا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. نفس کی مخالفت کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نفس کا تقاضا ہوا، اٹھا، اور آدمی اس نفس کے تقاضے کو دبائے. جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو دباتا ہے اور دباتا ہے، پھر اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ایک نفس حیوانی ہے اور ایک نفس روحانی ہے، دونوں کا مقابلہ ہے. نفس حیوانی جو اپنے خواہشات ہیں، تقاضے ہیں نفسانی، ان کو بھارتا رہتا ہے، اور جو نفس روحانی ہے وہ ان تقاضوں کو دباتا ہے اور وہ اللہ کے احکامات پر ابھارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. 3 بڑے اقسام ہیں نفس کے. ایک نفس امارہ ہے، ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، تقاضے پیدا کرتا ہے اندر سے اللہ کے حکم کے خلاف. جب انسان اس بات کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھے نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے، اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے، جب انسان اس کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ نفس امارہ کے دائرے سے نکل کر نفس لوامہ کے اندر پہنچ جاتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے، اس کی بھی اللہ نے تعظیم فرمائی ہے اور کلام پاک میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. جب اس پر بھی محنت کرتا ہے
اس میں بھی کوشش کرتا ہے، وہ اگلا درجہ اس میں پہنچ جاتا ہے، نفس مطمئنہ اللہ کی شریعت پر یہ مطمئن ہو جاتا ہے، اتنے احکامات ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر حالات آتے رہیں گے، آسانی والے بھی آئیں گے، مشکل حالات بھی آئیں گے، اور ان تمام حالاتوں کے اندر جو ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ہماری مصیبتوں کو صرف اللہ دور کر سکتے ہیں، ہماری پریشانیوں سے صرف اللہ ہمیں نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق ہوگا، آدمی مطمئن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، فرمایا جو نفس کا مطیع ہے، جو نفسانیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ فقیر ہے، یہ اسیر ہے، یہ محتاج ہے، یہ قیدی ہے، اور جو نفسانیت سے نکل جاتا ہے فرمایا یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، یہ امیر ہے، اس کو کسی بات پہ غم نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے مال کا ہونا مالداری نہیں ہے، غنا نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کا غنی ہونا ہے، آدمی مطمئن ہو جائے۔ یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، آدمی کبھی مطمئن نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں احکامات پر چل رہا ہوں، مطمئن نہ ہو کبھی بھی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دینے لگے اس نفس کی کہ اس کی شرارتیں کیسی ہیں۔ فرمانے لگے ہم طالب علم تھے، مدرسے میں تھے، ایک سانپ نکل آیا۔ اب سانپ نکل آیا تو بچے تھے، طلباء تھے مدرسے کے، شور ہو گیا، خوشی کا موقع ہو گیا، سانپ سانپ سانپ۔ کسی نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، کسی نے جھاڑو ہاتھ میں لی، کسی نے اینٹ ہاتھ میں لی، کسی کے کچھ نہ آیا تو جوتا ہی ہاتھ میں لے لیا۔ رات کا اندھیرا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، نظر آ گیا، اور اس پر کسی نے ڈنڈا مارا، جھاڑو سے، جوتے سے، پتھر سے ادموا کر دیا اس کو۔ پھر اس کے اوپر کیا کہ ایک گڑھا کھودا اور ایک پتھر رکھ لیا، اس کی دم باہر نکالی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک طالب علم آتا، ڈنڈے سے اس کی دم کو ہلاتا، اس میں حرکت ہوتی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک طالب علم آتا، ڈنڈے سے اس کی دم ہلاتا، اس میں حرکت۔ فجر کے قریب فرمانے لگے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی حرکت ختم ہو گئی، مر گیا۔ لیکن فرمایا یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، یہ نفس مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، ہر وقت اسے چوکنا رہنا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سب سے زیادہ 3 چیزیں ایسی ہیں نفس کی جس سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے۔ تکبر، بڑائی، یہ اتنا مہلک مرض ہے نفس کا۔ جب یہ آدمی کے انسان کے اندر آ جاتا ہے، پھر یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، میں ہی اچھا ہوں باقی سب ایسے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، رائے کے دانے کے برابر، رائے کا دانہ بہت چھوٹا ہے، اگر یہ رائے کے دانے کے برابر بھی انسان کے اندر کبر آ گیا، جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے
اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے، لیکن میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے اونچے ہیں، سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اور صحابہ کرام کو منع فرماتے، دیکھو جب میں آؤں تو میرے لیے تعظیماً کھڑے مت ہونا، کئی مجلس لگی ہوئی ہے تو صدر مقام کے لیے کبھی قصد نہ فرمایا، جہاں جگہ مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں ہیں، کوئی اجنبی آتا ہے، اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ساتھی آگے مدینہ منورہ کے رہنے والے آگے دیکھنے کے لیے یہ کون مبارک متبرک مہمان ہمارے شہر میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، ان کے برابر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی سواری پر۔ اب جو مجمع آیا وہ دیکھ رہے دونوں کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، چادر نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سائے کے طور پر، کہ تاکہ جو مجمع آیا دیکھنے کے لیے یہ جان لے میں نہیں، وہ یہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا، چمکدار تھا، اور مجمع میں ہوتے تو تمام انسانوں کے اندر پہچانے جاتے تھے، حالانکہ متوسط قد کے تھے لیکن پہچانے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بھی تربیت ایسی کی ہے، جو وہ جتنا اونچا جا رہا تھا اپنی حیثیت کو مٹا رہا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2017 میں سفر کر کے آئے، ہم سیدھا ان کے میں کمرے میں چلا گیا، بیمار تھے، کارگزاری سنائی، پوچھا یہ مجمع کون سا آیا ہوا ہے؟ مجمع بہت سارا آیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یہ جتنے ملک کے شورا کے احباب ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو فرمایا میری طرف سے اتنا کہہ دو، اس راستے میں چھوٹا بن کر چلتے رہیں، اس راستے میں چھوٹا بن کر چلتے رہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی، اگر دنیا دین کے اعتبار سے کوئی رتبہ مل گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے، اب شام کو لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے محلے میں، محلے کی بچیاں جمع ہیں اور وہ گفتگو کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، وہ تو ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، اب کون نکالے گا؟ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن لی، فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور اب بھی ابو بکر نکالے گا، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ اور بچیاں گئی، بکریاں لے کر آئیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی سے پوچھتے یہ تمہاری بکری؟ ہاں۔ کیسا دودھ چاہیے؟ جھاگ والا چاہیے بغیر جھاگ کے چاہیے؟ جو بچی کہتی جھاگ والا چاہیے، زور زیادہ لگاتے، جھاگ بناتے، پوچھتے ٹھیک ہے جھاگ بن گیا، وہ مطمئن ہو جاتی تو اس کو دودھ دے دے۔ دوسری بچی کیسا چاہیے؟ وہ کہتی بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے، زور کم لگاتے، جھاگ کم بنتا یا نہیں بنتا، پھر پوچھتے
ٹھیک ہے؟ وہ بچی کہتی ہاں ٹھیک ہے، اس کو مطمئن کر دیتے. اپنی حیثیت کو مٹایا تھا. ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آدمی اپنی حیثیت کو کب مٹاتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جب اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جب یہ انسان اللہ کو پہچاننے لگتا ہے. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہے. فرمایا بڑائی اللہ کی چادر ہے، اس میں اللہ کا مقابلہ مت کرو ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ اگر کچھ مل بھی گیا دنیاوی اعتبار سے، عارضی، ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، یہی رہ جائے گا. یہاں تک کہ اگر بہت اچھا لباس ہے وہ تو یہی رہ جائے گا. وہ ایک جوڑا کفن کا پہنایا جائے گا، وہ بھی تعظیماً اکراماً. اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کے بدن کا سطر ڈھکا رہے. ورنہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم بنے ہو. ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، اسی مٹی سے اٹھنا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی آدمی اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے گا. میں کچھ بھی نہیں. تو فرمایا ایک آدمی کے اندر سے کوئی بڑائی نہ ہو، عاجزی، انکساری، تواضع، یہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر. میں کچھ بھی نہیں. نفس کو اس کے لیے مطیع بنانا ہوگا، عادی بنانا ہوگا، اس پر محنت کرنی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ آدمی انسان کے اندر اس کے نفس میں محنت کی جائے، بڑائی ختم ہو جائے، میں کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے اے نفس، غصہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. غصہ انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ اس لیے رکھا ہے اس کو قابو کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غصہ آتا تھا، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، کبھی دنیاوی کام کے لیے غصہ نہیں آیا. کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر غصہ آیا، اور جب تک اس امر حق کو غالب نہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو نہیں چھوڑتے تھے. فرمائے غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے ہے، اور پانی آگ کو بجھاتی ہے. فرمایا جب غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو. ہمیں کہا گیا ہے غصے کو قابو کرو. پوچھا بتاؤ بہادر پہلوان کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمایا. فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور فرمائے؟ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور فرمائے؟ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. یہ پوچھتا رہا، یہی جواب ملتا رہا. تو عرض کیا اللہ کے رسول اس کو میں نے پلے باندھ لیا. اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے کلام پاک میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ کو غصے والا شخص پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کو وہ آدمی زیادہ اچھا لگتا ہے غصہ تو آئے دیر سے لیکن جلدی چلا جائے، اور وہ شخص پسند نہیں ہے غصہ تو جلدی آ جائے اور دیر سے جائے، یہ پسند نہیں ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی نہ اپنی ذہنی ٹھکانے میں رہتا ہے اور نہ اس کے اعضاء بھی ذہنی اس کے ٹھکانے میں رہتے ہیں، ہاتھوں بھی باندھنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، عبد قیس کا، سفر کر کے آیا، اور اس زمانے میں مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو جب وہ مسجد نبی کے قریب پہنچا وفد، حضور پر نگاہ پڑی مسجد میں، سارے چھلانگ لگا لگا کر حضور سے ملنے کے لیے محبت، اور چلے گئے۔ ان کا جو سردار تھا منذر، اس نے کیا کیا کہ ساری سواریوں کو جمع کیا، سب کا سامان جمع کیا، ٹھکانہ لیا، ٹھکانے پر رکھا، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے، سفر تھا، مٹی پڑ گئی، صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کو تمہاری یہ عادت بہت پسند آئی۔ عرض کیا کون سی عادت؟ فرمایا ایک تمہارے اندر حلم ہے اور دوسرا تمہارے اندر بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میں نے خود محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی عطا کی بھی ہے۔ علم یہ امت کو خاص طور سے دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی بھیجی، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، نبیوں کی طرح سے کام کرے گی، لیکن نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ ان کے پاس حلم ہوگا۔ یا اللہ، نبیوں کی طرح سے کام کرنا، اس کے لیے تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی بھی اور حلم کی بھی۔ تو اللہ نے یہ بات پہنچائی، میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، میں اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ حلم کیا ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی ناگواری آئے، کوئی مشکل آئے، فوراً رد عمل ظاہر نہ کرے، ضبط کرے، برداشت کرے، سہ جائے۔ مشہور واقعہ ہے، زید بن سونا یہودیوں کا عالم تھا، اس نے آ کے حضور سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ کی ایک اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے، آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیم ہو، بیوہ ہو، ضرورت مند ہو، لیکن آپ کے پاس تو پیسے نہیں۔ میرے پاس پیسے ہیں، آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے قرض لے لیں، پھر آپ دے دیجیے گا۔ طے ہو گیا، اتنی مدت کے بعد حضور حضرت دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں، انفرادی طور سے بھی آداب ہوتے ہیں، مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ وہ زید بن سونا آ گیا، بھری مجلس میں شور مچانے لگا، آپ بھی ایسے، آپ کی قوم بھی ایسی، میرے پیسے کب واپس کرو گے؟ صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور کے سامنے وہ ایسے خاموش ہو جاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھے نا صحابہ کرام، تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے، صحابہ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے ساکت، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ہلے اور پرندے اڑ گئے، ایسے ساکت۔ سب کو برا لگا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں عمر رضی اللہ عنہ جلیل تھے، جلیل، ہمت والے بڑے تھے، اٹھ گئے اور جا کے زید بن سونا کو پکڑا، جھنجھوڑا، یہ کیا کر لو تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا،
اے عمر، کیا ہی اچھا ہوتا تم اس کو یوں سمجھاتے، دیکھو مجلس کے آداب ہیں، اس طرح سے نہیں کرو، یہ مجلس کے آداب کے منافی ہے اور حضور کی شان کے خلاف ہے۔ پھر تم میرے پاس آتے یوں کہتے کہ آپ نے اگر اس سے پیسے لیے ہیں اور یہ مانگنے کے لیے واپس آیا ہے، اب دے دیں، اب جاؤ بیت المال سے اس کا سارا قرضہ بھی ادا کرو، 20 سا جو مزید دو۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول مزید کیوں؟ ابھی تم نے اس کو جھوڑا، ڈرایا، دھمکایا، اس کے نتیجے میں 20 سا جو اور دو۔ زید بن سونا بھاگا بھاگا جلدی آیا حضور کے قریب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے زید نے یہ کیا حرکت کی، ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، اس پہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جتنا جاہل کا جہل اس کے سامنے بڑھتا جاتا ہے، اس کا علم اتنا ہی اس کی مقدار میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ آپ کی یہ نشانی دیکھنا چاہتا ہے، علم والی۔ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا؟ ضبط کرنا امت کو سکھایا ہے۔ افسوس تو یہ ہے اس وقت معاشرے میں عدم برداشت، ضبط کرنا یہ بھول گئے ہم، ناگواری پر برداشت کرنا یہ ہم سے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، مخالف مل گیا اور اس نے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اجماع امت ہے، یہ انبیاء کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ حضور کے ساتھ ہیں، وہ برا بلا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی چہرے کی طرف دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پھر مسکرانے بھی لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ آدمی کو غصہ بھی جو دیا ہے نا، یہ اس کی حفاظت کے لیے بھی ہے، ہاں، لیکن اعتدال کے ساتھ جو محل ہے اس کا غصے کا وہاں رکھنا ہے، بلا محل نہیں رکھنا۔ یہ ہر ایک کو، بیوی کو ڈانٹنے کیا نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، اسی پر بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کچھ سنتے سنتے کچھ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے، ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے۔ اے اللہ کے رسول، وہ جب کہہ رہا تھا آپ خاموش، بلکہ مسکرا بھی رہے تھے، میں نے کہا تو آپ چلے آئے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے ابو بکر، جب وہ کہنے لگا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کا جواب دے رہا تھا، میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا، تم نے کہا وہ فرشتہ چلا گیا، پھر میں بھی چلا آیا۔ انتقام اس کی اجازت دی ہے، اگر کسی نے ایک دانت توڑا ہے کسی کا، اس کا وہی دانت توڑ سکتے ہیں، لیکن جتنے زور سے توڑا ہے اتنے ہی زور لگائیں گے، اسے زیادہ نہیں، وہی دانت توڑیں گے، کوئی اور دانت نہیں توڑیں گے۔ بدلہ لینے کا تو شریعت نے اجازت، لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا لمن صبر وغفر، آدمی صبر کرے اور درگزر کرے، پھر اللہ فرماتے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں،
اس کے لیے ظرف بڑا چاہیے، ظرف بڑا چاہیے۔ بڑے ظرف کی کیا پہچان ہے؟ کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ معاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے اور یوں فرمایا آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، یاد بھی نہیں دلاؤں گا تم نے مجھ سے ایسا کیا تھا۔ حالانکہ جو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، ایذا پہنچائی، جو مشقت میں مبتلا کیا مشرکین مکہ نے، اب موقع ہے، قابو آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا معاف، سب کو معاف۔ غصے کو قابو کرنا یہ حضور کی تعلیمات میں ہے، ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ اپنے نفس کو بتاؤ، سمجھاؤ، مطیع کرو، سدھاؤ اس کو ایسا بنا دو۔ غصے کو کیسے قابو کیا جائے؟ ایک تو تواضع، عاجزی، دوسرا غصے کو قابو پانا، تیسری بات نفس کی تباہ کاریاں، بد نگاہی، نگاہ کو ادھر ادھر چلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کو قابو کرنا ہے، بے قابو نہ ہو جائے۔ اگر یہ نگاہ بے قابو ہو جاتی ہے، حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب مشورے میں ایک دفعہ فرمانے لگے، میں رائے سے لاہور جا رہا تھا تو وہاں سائن بورڈز لگے ہوئے تھے، عورتوں کی تصویریں، تو میں سوچ میں پڑ گیا جو یہاں سے گزرے گا ان تصویروں کو دیکھے گا۔ فرمایا کہ اگر تصویر پر نگاہ پڑ جاتی ہے پھر تو انسان کا ذہن آزاد ہے، جس طرح سے چاہے اس کو بنا دے، جس طرح سے چاہے بنا دے۔ نگاہوں کو قابو کرنا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آ گیا، فرمانے لگے کیا ہوا؟ لوگ نگاہوں کا زنا کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ نگاہ اگر بے قابو ہے، اگر نگاہ پاکیزہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھنا ہے پھر ذہن بھی پاکیزہ نہیں ہے، پھر آگے چل کر یہ جسم بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ اس نگاہ کو قابو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ایمان والے مردوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچے رکھیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ عورتوں کے لیے بھی ہے یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نابینا ہیں، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا مختصر سا مکان تھا وہ حجرہ، انتہائی مختصر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اگر ایک ہاتھ یہاں لگاتے تو ایک دیوار کو، دوسرا ہاتھ لگاتے دوسری دیوار، اتنا مختصر۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی کو گھر لے آئے، فرمایا عائشہ پردہ کرو۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا یہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جو نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ دیکھ سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے دیکھنے میں، اختیار ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں،
لیکن اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھیں بند کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اتنی ترقی دیتے ہیں، ایمان نور کی ایسی حلاوت اس کے اندر ڈالتے ہیں جس کی چاشنی، جس کا سرور وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، آدمی گناہوں کے دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، پھر دلدل ایسا ہوتا ہے اسے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی ملی اس لیے ہے جب اللہ کے یہاں حاضری ہو، ہم ایسے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہم اللہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ کتنی محنت کرنی ہے دنیا کی زندگی میں، ہم ایسے بن جائیں۔ اس کے لیے تو اپنے نفس پر محنت کرنی ہوگی، نفس کو قابو کرنا ہوگا۔ اب نفس کو کیسے قابو کریں، کیا کریں ہم؟ اس میں سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات آدمی کے ماحول کا ہے، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت یہ اتنی ضروری ہے۔ صحابی کیوں کہتے ہیں صحابی؟ حضور کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور صحابی اتنا اونچا رتبہ ہے اس امت میں، اتنا اونچا درجہ ہے، بعد آنے والے سارے غوث، قطب، ابدال، ولی اللہ سب کو جمع کیا جائے، ایک صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ وہ حضور کی صحبت یافتہ ہے، ایمان کی حالت میں صحابی صحبت اٹھائی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ، کلام پاک میں، اور یہ کلام پاک تا قیامت ہے۔ آدمی یوں کہتا ہے وہ تو چلے گئے، گزر گئے، اب کہاں ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تا قیامت قرآن پاک یہ عمل کے قابل ہے، عمل کرنا ہوگا اس پر۔ کسی نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ حضرت جو بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی وہ مولانا یوسف صاحب میں نہیں تھی، جو بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں وہ بات مولانا انعام الحسن صاحب میں نہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا ان کی قدر کر لو، پھر تم یوں کہو گے جو ان میں تھی وہ بعد والوں میں نہیں تھی۔ یہی ہے، ہم تلاش کریں اور ہیں ادھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر وقت میری امت میں 500 برگزیدہ بندے ہوتے، ہر وقت میری امت میں 500 برگزیدہ۔ کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مفتی احمد الرحمان صاحب کا انتقال ہوا، اطلاع ملی، پہنچی ان کو، تو فرمانے لگے جو جاتا ہے وہ اپنا بدل چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ فرمایا۔ لیکن فرمایا یہ امت کو پھر بھی اللہ نے بے سہارا نہیں چھوڑا، ایسے لوگ ہیں اس امت میں، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسے آدمی ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہم ایسی جماعت تو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے 5 چیزوں کو
بلکہ فرمایا جس نے یہ 3 چیزوں کا اہتمام سے تھام لیا، 3 چیزیں، وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمائے ایک مسجد ہے، ایک مسجد، جو مسجد میں اٹکا رہا نماز کے لیے، گیا پھر اٹکا، اس کا دل اور پھر آ گیا۔ فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اس میں ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ پھر اس کی تشریح علماء نے یوں کی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت مسجد ہی میں بیٹھا رہے، دل مسجد میں اٹکا رہے، نماز پڑھی چلا گیا اپنے کام میں، گھر میں، اب دل اٹکا ہوا ہے، کب دوسرا وقت آئے گا نماز کا، کب دوسرا وقت، پھر واپس مسجد میں نماز پڑھ لی، دل مسجد میں اٹکا رہے۔ اور فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد کا عادی ہو، فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد، دوسری چیز فرمائی جماعت، جماعت کے ساتھ رہے آدمی، اکٹھا رہے۔ ہمارے دین میں انفرادیت نہیں ہے، خلوت ضرور ہے، انفرادیت زندگی نہیں ہے، میں انفرادی زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اجتماعیت اس امت کو ملی ہے، ایسی ملی ہے جو پچھلی کسی سابقہ امت کو نہیں ملی۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلے ہیں، اللہ ان کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دے رہے ہیں، اور اس پانی کے اندر 12 راستے بنا دیے، ہر ایک کے لیے جدا جدا راستہ ہے، ایک راستہ نہیں، جدا جدا۔ ہاں انہوں نے کہا کھڑکیاں بن جائیں، ہم دیکھیں وہ بھی چل رہے کہ نہیں چل رہے۔ صاحب نبی موجود ہیں، ان کی شریعت بھی ہے، لیکن اکٹھے نہیں ہیں، ان کے لیے الگ الگ راستہ ہے۔ یہ امت ہے۔ فرمائے میری امت تو جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اعضاء مختلف ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اعضاء ہیں، لیکن سب یہ جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا اتحاد، اتفاق، اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو اللہ نے نتیجہ بتا دیا۔ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، جنگل کے اندر 3 گائیں تھی، ایک سفید، ایک کالی، ایک لال۔ جنگل کا ایک شیر تھا، وہ ان پر بار بار حملہ کرتا تھا، لیکن یہ 3 گائیں ایسا ہوتی تھیں، اپنے دم کو بیچ میں رکھتی تھیں دائرے میں، اپنے سر کو باہر، اور شیر جہاں سے آتا تھا وہ سینگ نظر آتے تھے، اس کو حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن شیر نے موقع پا کر دیکھا کہ سفید اور لال اکٹھی چل رہی ہیں، کالی ذرا دور ہے۔ اس نے آ کر ان سے کہا دیکھو یہ کالی گائے ہے، اس نے تمہارے حسن کو خراب کیا ہوا ہے، تمہاری خوبصورتی بدنما ہو گئی، مجھے اجازت دو میں ان کو کھا لوں۔ یہ باطل کی ایسی ہی ہوتی ہے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سابق امام تھے رائے مسجد کے، سفر ہوا تھا تو انہوں نے کہا باطل کا کام کیا ہے، تقسیم کرو اور پھر ان کو ختم کرو، یہ باطل ہے۔ تو شیر نے کہا اس سفید اور لال گائے سے اجازت ہو اس پر حملہ کر دو، تمہارے حسن کو خراب کیا ہوا ہے۔ ان کا ہاں ٹھیک ہے، حملہ کر دیا، اس کو کھا گئی۔ کچھ وقت گزرا، پھر دیکھا کہ یہ سفید گائے الگ ہے، اس کے پاس آئی، یہ لال گائے، اس نے تو تمہارے حسن کو خراب کیا ہوا ہے، تم سفید ہو، دھبا ڈالا ہوا ہے تمہارے حسن میں، اجازت ہو تو میں اس کو کھا لوں۔ کہاں کھا لو، اس کو بھی کھا لیا۔ کچھ وقفے کے بعد اس کے پاس آئی اور سفید پر حملہ کرنے کے لیے،
اس سفید نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے میں ایک آواز جنگل میں لگاؤں گی. اور اس سفید گائے نے یہ آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والوں، میں آج نہیں کھائی جا رہی ہوں، میں تو اس وقت کھائی گئی جب کالی پر حملہ ہوا اور وہ کھائی گئی، میں اس وقت کھائی گئی. اجتماعیت، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوگا، بہت ساری چیزیں قربان کرنی ہوتی ہیں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے اس اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے بعض اوقات حق سے بھی ہٹنا پڑتا ہے. اجتماعیت باقی رہے، اجتماعیت ہی ٹوٹ گئی پھر حق کا باقی رہے گا، پھر تو باطل ہی باطل ہے سامنے. اور باطل نے یہ تو سوچ لیا ہے اگر حق کو ختم کرنا ہے ہم مجتمع ہو جائیں، اور وہ واقعی واحد ملت بن گئی، ملت واحد بن گئی باطل. اور ہم جو کئی خداؤں کے ماننے والے تھے وہ تو اکٹھے ہو گئے، جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ الگ الگ ہیں. کیا ہے؟ نفسانیت، نفس آ گیا بیچ میں. یہ نفسانیت جو ہے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس کو مغلوب کرنا ہے. جب یہ نفسانیت غالب آ جاتی ہے، میں اچھا ہوں یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں یہ صحیح نہیں ہے، میں حق پر ہوں یہ باطل ہے، سارا کام خراب ہو جاتا ہے. صحابہ کرام میں تو یہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنکا ہاتھ میں لیتے، کاش میں ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، میں کچھ بھی نہیں. دوسروں کے بارے میں یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ میرے سے بہتر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ تمہاری عظمت تمہاری حرمت سے میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں ایک مسلمان اس کی حرمت اس کی عظمت تم سے عظیم تر ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. ایک مسجد، ایک جماعت، مل کر رہنا، اور تیسری عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، عام آدمی کی طرح. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل جن کی رعایا کے اندر شمال ترکستان، جنوب سارا افریقہ اور مشرق میں مکران، اور وہاں پورا شمالی افریقہ، اسپین، اس تک بات پہنچ گئی. لیکن ایک سفیر آیا کسی ملک سے، مدینہ منورہ، تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے. کہا کون بادشاہ؟ کہ امیر المومنین عمر سے ملنا ہے. ہاں اس کا محل بتا دو. محل؟ کون سا محل؟ کہا اس وقت دوپہر کا وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ کی نیت سے سنت ہے، دوپہر کا وقت ہے، آرام کرتے ہیں، یہ راستہ جا رہا ہے، چلے جاؤ، وہاں ایک درخت ہوگا اس کے نیچے آرام کرنے. تو یہ سفیر جو ملک سے آیا تھا اس نے کہا یہ مجھ سے کیا مذاق کر رہا ہے کیا؟ پھر اس نے سوچا کہ میں نے سنا مدینے میں کوئی جھوٹ میں، کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مذاق میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا. جو راستہ بتایا اس راستے پر چلائیے. ایک درخت تھا، جنگلی درخت، مشکل سے اس کا کوئی سایہ دکھا. ایک آدمی تنہا اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے، نہ کوئی پہرے دار نہ چوکی دار. تو یہ کہیں یہ ہے مسلمانوں کا امیر. تھر تھر کانپنے لگا، کہنے یہ تو سو رہا ہے، میرا یہ حال بن گیا، جب اٹھے گا تو میرا کیا حال بنے گا. عام آدمی، بلکہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے تو جب جا رہے تھے صبح صبح اپنے سامان لے کر تجارت کا، عمر رضی اللہ تعالی راستے میں مل گئے.
کہاں جا رہے ہو؟ جیسے میں کام کرتا تھا تجارت، میرے بھی بیوی بچے ہیں. کیا ابو بکر آپ خلیفہ وقت بن گئے، اب آپ کو تو صرف یہ کام سنبھالنا ہوگا خلافت کا. اب پھر کیا کروں؟ جمع کیا. عمر رضی اللہ تعالی نے چند صحابہ کو، علی رضی اللہ تعالی بھی ان میں، کیا کرنا چاہیے؟ کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے. کتنا مقرر کیا جائے؟ جو ایک آدھ مہاجری کو، ایک عام مزدور کو ملتا ہے وہ ان کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اتنا ہی لیا انہوں نے. اور وہ بھی جب انتقال کے وقت وہ بھی لوٹا دیا. عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، فرمانے اللہ ان پر رحم فرمایا ابو بکر پر، بعد آنے والے کو مشقت میں ڈال گئے. کیا ملا ان کو؟ ایک پیالہ، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور ایک خادم، بس، اور کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ عام آدمی کی طرح رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 3 چیزوں کو سنبھال لیا، تھام لیا. علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں، وہ عام کپڑے پہنے، ٹیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے، اس طرح سے رہے وہ. اور عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا. کپڑا اس وقت تک بیکار نہیں کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے. مالدار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا. دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا اور حشر کے میدان میں تم مجھ سے آ کے مل لو گی. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں یہ نفس کو قابو کیا جائے. بہت بے قابو ہو گیا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہمیں. صرف دنیا نہیں، آخرت میں جانا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. حاضری ہے، موت تو آنی ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ اس کے لیے ویسے مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں ہے. جو صرف کوشش میں لگا رہتا ہے، کوشش میں، اللہ کو یہ کوشش بھی پسند ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. فرمایا یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، اس کو اواب کہتے ہیں، یہ اوابین میں سے ہے. ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.